اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں شب رات کے اعمال اور شب رات کی رات کو جو ہم عبادت کی رات کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ شب رات وہ رات ہے جو عبادت کی رات ہے۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ بہت فضیلت کی رات ہے، یہ ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کو اللہ میاں صدا دیتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، اللہ میاں کہتا ہے لوگوں کو کہ آج کی رات مجھ سے مانگ لو جو آپ نے مانگنا ہے۔ آج کی رات رزق کے لیے مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مانگ لو، جو آپ کی حاجات ہے آج کی رات مانگ لو، میں اس کو پورا کروں گا، کیونکہ یہ آج کی رات خداوند کی طرف سے رحمت کی رات ہے۔ اس رات میں دعاؤں کو قبولیت کی جاتی ہے، یہ رات عبادت کی رات میں بھی شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ آدمی جو مانگے وہ ڈائریکٹ خداوند کے قریب اس کی صدا جائے، لیکن مانگنے کا اپنا اپنا انداز ہے، مانگا اس طرح جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، گر گرا کے مانگی جاتی ہے، اور آج کی رات ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے رزق بڑھتا ہے، اور آج کی رات ہمارے اعمال کے لیے آگے تصدیق ہوتی ہے، ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں کہ اگلے سال اس کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ تو اسی تمام راتوں میں اپنے رحمت خاص اللہ میں اپنی اتارتا ہے کہ اپنے گناہ لوگ مجھ سے مانگ لیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجھے مانگ لیں، اور یہ رات ہے شب رات کی رات۔ اور پھر اسی رات کے آخری حصے میں رسول کا آخری فرزند امام آخری زمان ان کا بھی ولادت ہے، وہ پوشیدہ ہے لیکن ان کی ولادت کا بھی دن ہے، اسی لیے آج کی رات لوگ شب رات مناتے ہیں تو حلوہ بھی بناتے ہیں، آج کی رات لائٹیں بھی گھروں میں کی جاتی ہیں، اور دوسری ویسے بھی یہ فضیلت کی رات رکھی گئی ہے کہ اس کی رات آپ نے تو عبادت کرنی ہے، اور جو شب رات یہ آج کی رات کو جاگ کر گزار لے، اللہ کی عبادت کر کے گزار لے، نمازوں میں گزار لے، وہ شخص اس کی اللہ کی رحمت اس پہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ جا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، جا میں نے تیرے رزق بڑھا دیا، جا میں نے تیرے دشمنوں کو اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ مانگنے کا اپنا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ گر گرا کے آج کی رات اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کی یاد کر کے کہ میں نے وہ گناہ کیے، میں نے وہ گناہ کیے، کیونکہ اللہ نے تو پردہ ڈالا ہوا نا گناہ کے اوپر کہ میں نے وہ گناہ کیے، میرے وہ گناہ معاف ہو جائے، میرے وہ گناہ معاف ہو جائے، تو آج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر وہ صدق دل سے گناہوں کو معافی مانگے۔ صدق دل سے گناہوں کی معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے گناہوں پہ اللہ میں پردہ ڈال دے گا، اور آگے آپ نے گناہ سے حساب کرنا ہے، آگے آپ نے گناہ کا خیال کرنا، آگے آپ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی رات اسی رات میں آپ کے اگلے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس کی موت ہے، کس کی زندگی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ یہ میں جتنے بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو بیان کرتا ہوں، ویڈیو میں جو بات شیئر کرتا ہوں، یہ سب مطلب کہ یہ اپنا روایت سے کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد کی جو روایت ہے نا، جو ان کی حدیثیں ہیں نا، ان کی روشنی میں آپ سے بیان کرتا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی آپ کا بیان کرتا ہوں یہ میرے پاس پروف ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، یا میں خود وہ جو عمل کرتا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی ایک میں نے رکھی ہوئی ہے، نوٹ کر کے رکھی ہوئی کہ یہ میں نے کہاں سے لی، یہ میں نے کہاں سے لی، تو اس لیے میری جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ میں وہی بات کرتا ہوں جو معصومین فرماتے ہیں۔ رسول پاک اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ان کی آل فرماتی ہے، ان کی اولاد فرماتی ہے، وہ میں آپ سے رات بیان کرتا ہوں کہ آج کی رات جس نے عبادت کی وہ جنتی ہو گیا، وہ جنت میں شامل ہو گیا،
اور اگر اس نے آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ سے گر گڑا کے توبہ کر لی، وہ آج کی رات اگر اللہ میں اس کے گناہ بخش دے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آج کی رات میں بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ مطلب کہ اپنی قضا نوازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، لیکن جو روایت جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو رسول پاک اور معصومین فرماتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھیں آج کی رات، اسی طرح جس طرح آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اس آج کی رات نماز جعفر طیار ہے، ایک نماز کہلاتی ہے، وہ 4 رکعت ہوتی ہے، 2 کر کے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کو بھی کیا، اس پہ بھی مطلب کہ 2 کر کے پڑھیں اور وہ 4 رکعت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آج اگر آپ کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں، اگر آپ کے ستاروں کے برابر بھی جو چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آتے ہیں، جو گنے ہی نہیں جا سکتے، اگر وہ بھی گناہ ہے تو اللہ میں وہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ ہے۔ جب بھی آپ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، جب بھی اللہ سے کوئی دعا کرے تو آپ ان کو محمد و آل محمد کا وسیلہ دیا کریں۔ آج کی رات آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی رات آپ سورۃ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سورہ اخلاص تو بلکہ 200 دفعہ کا میں نے پڑھا ہے کہ 200 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جتنی مرضی تسبیح پڑھ لیں، درود پاک کی جتنی مرضی تسبیح پڑھ لیں۔ اسی طرح سورۃ نصر کے بارے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، یہ جو ہے اس کو آپ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں اعمالوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ کوثر آپ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یا رؤوف یا وہاب یا رزاق، یہ رزق کے لیے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، یہ آپ کے اختیار ہے کہ آپ کتنا اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس دفعہ اس بات کی رات میں دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے، کتابوں میں مل جائے گی آپ کو۔ اور اسی طرح ایک ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، سورۃ اربع، دعائے اربع بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کے اندر۔ اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی آپ تسبیح اور تسبیحیں پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ اور زیارت امام حسین بھی اس رات پڑھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو 1,24,000 پیغمبر آپ کی دعا قبول آپ کے لیے دعا کریں گے، جو آپ اس کو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی رات جو ہے نا، وہ اپنے جو آپ کے رزق کے بند دروازے ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ اور آج کی رات جو ہے جتنا آپ مطلب یہ اس کے اندر خلوص ڈالیں گے، پیار اس کے اندر محبت ڈالیں گے، اور اپنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، اتنی اللہ میں آپ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عام دنوں میں اللہ میں کہتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے، تو آج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں، کیونکہ وہ وہی فرماتے ہیں جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آج آپ کے عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، آج آپ کو مانگنے کی رات ہے، جو آپ نے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے دشمن کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے حالات پتلے ہیں، تو آج آپ مانگ لیں جتنا آپ مانگ سکتے ہیں۔ ویسے بھی تو ہم فلمیں دیکھ کے دوسرے طریقے سے اکثر رات کو جاگ لیتے ہیں۔ آج کی رات ٹھیک ہے، میری عمر کے بندے ساری رات شاید نہ جاگ سکے، لیکن نوجوان طبقہ ہے وہ تو آج ساری رات جاگ کے مانگ سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں تو بس لگے رہیں، آپ مطلب آج وقفے سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اٹھ کے چائے پینی ہے آپ چائے بھی پی لیں، اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا کر لیں، لیکن صبح نماز تک جاگنے کا حکم ہے۔ آج کی رات جو بندہ جاگ کر عبادت کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، وہ بخشا گیا ہے۔ محمد و آل محمد کی نظر میں وہ بخشا گیا، اللہ نے اس کے بخش دیے۔ اگر آپ کے آنسو آ گئے، آپ کے چہرے پہ آنسو نکل رہے اپنی گناہوں کے کہ میں نے وہ گناہ کیے، میں نے وہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا، گناہ کو گن کے اللہ سے معافی مانگے، پروردگار میرے وہ گناہ کیے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اور دوسرا حکم یہ بھی ہے شب رات سے ہٹ کر کہ آپ کی دعائیں وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، جس میں آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ میرے بھائی کو جو بیمار ہے وہ صحت مند ہو جائے، میرے وہ ہے کمزور ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی نوکری نہیں ہے، اس کو فلاں۔ آپ دوسروں کے لیے جتنی دعائیں مانگیں گے
اس دعاؤں کے بدل میں اللہ میں آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ آج کی رات جاگنے کی رات ہے۔ سال کے بعد ایک رات آتی ہے، اس رات اللہ میاں کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، ان کی اولاد کے ارشاد کے مطابق آج کی رات آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آج کی رات اپنے حالات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے میری تعریف کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آنسو کے ساتھ مانگے، میں اس کو دوں گا۔ اور اللہ میں کہہ رہا ہے کہ آج تو وہ ندا آتی ہے آسمان سے کہ جس نے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ آپ آج ساری رات عبادت کر لیں۔ شب رات کی رات کو 15 شعبان کو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی شب رات ہوتی ہے۔ آپ صبح تک اللہ کے عبادت میں گزار دیں، اللہ میں آپ کی مشکلیں دور کرے گا، دنیا کی مشکلیں دور کرے گا، آخرت کی مشکلیں دور کرے گا۔ اس کے اندر اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ نہیں بھی آپ کر سکتے، آپ اپنے پاس سے قرآن شریف پڑھ لیں، لیکن درود اور استغفار لازمی ہے۔ درود رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کی اولاد فرماتی ہے، گناہ معافی کے لیے جتنا آگ بجھانا، آگ کے اوپر پانی ڈالے تو آگ فوراً بجھ جاتی، یہ اس سے جلدی آپ کے گناہ مٹا دیتا ہے درود پاک۔ کہ آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ نے آپ کو 10 دفعہ اس کو آپ کے رحمت نازل کرنی ہے۔ اسی طرح آپ جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے اوپر اپنے مغفرت ہوگی، اللہ میں کی آپ کے اوپر عنایت ہوگی، اور رسول پاک کو بھی آپ خوش کریں گے، ان کی اولاد کو بھی خوش کریں گے، اللہ کو بھی خوش کریں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی رسول پاک پہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمیں اسی درود پڑھتے ہیں زندگی گزر جائے ہماری، اور جب ہماری موت آئے تو اسی لفظ پہ ہوتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار تیرے نبی پہ ہمارا سلام ہو۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب